اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. صلوات بر محمد و آل محمد۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے 24واں حق جو ہمارے اوپر ہے ہمارے بچوں کا۔ چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے اس پر سرسری گزرنے کے بجائے دل میں آیا کہ اس پر رکو، اس لیے کہ معصومین کی بڑی گائیڈ لائنز ہیں، روایتیں ہیں، تو اسی بہانے ہم بھی کچھ پڑھ لیں گے، آپ کو سنانے کے چکر میں ہم بھی کچھ سن لیں گے، تو اب تک جو خامیاں رہی ہیں شاید ہم اپنی بھی دور کرنے میں کسی حد تک توجہ اللہ دلا دے۔ آغاز اس سے ہوا تھا پرسوں کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے بچوں کا حق یہ ہے کہ انہو منک، یاد رکھو وہ تم سے ہے، وہ مضاف الیک، اور وہ تم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا ہوگا تب بھی کہا جائے گا تمہارا لڑکا، اور برا ہوگا تب بھی کہا جائے گا کہ ارے یار باپ ہی ایسا ہے۔ تو یہ جو اولاد ہے تمہاری، اس کی اچھائی اور برائی یہ سب تمہاری طرف پلٹنے والی ہے۔ تو بچوں کا نہ صحیح کم از کم ہم کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی اس طرح سے تربیت ہو سکے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب ہم جو ہے وہ باپ ہیں۔ یہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ بہت عمدہ بات ہے۔ جیسے یہ فرمایا نہ چاہتے فتعلم انہ منک، یاد رکھو کہ یہ لڑکا تمہارا جو ہے وہ عام آدمی نہیں، وہ تم سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ تو مولا نے ایک وصیت لکھی امام حسن سلام اللہ علیہ کو، اس وصیت نامے میں جو امام حسن کے لیے جملہ لکھا، فرماتے ہیں بیٹا وَوَجَدْتُكَ بَعْزِي، میں نے تم کو اپنا حصہ پایا، بعض پایا۔ پھر کہتے نا بل وجدتک کلی، میں نے تم کو اپنا سب کچھ پایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کا سب کچھ کون ہے؟ اولاد ہے، بیٹا بیٹی جو بھی ہو، باپ کا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر نے بھی تو فرمایا نا فاطمہ تو بضعۃ منی، تو اس کا مطلب شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اولاد گویا باپ ہی کا ایک حصہ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ تو اب ہم کو جو ہے وہ اسی لیے روایتیں کہتے ہیں کہ اگر آدمی تربیت نہیں کرتا اور بعد میں معلوم ہوا لڑکا نالائق نکل گیا، تو ابا بھی کہتے ہیں نا اس کو آپ بےہودہ ہے، بڑا دیکھیے ایک چیز کو اور کہہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا لڑکا نالائق نکل جائے تو ہر جگہ باپ ہی کی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن سے نکال دیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، قرآن مجید جو ہے واقعاً اگر آدمی غور کرے نا تو قرآن نے ہر میٹر سالو کر دیا ہے، کہیں قصے کے اس میں، کہیں کہانیوں کے اس میں، کہیں اس میں کہیں اس میں، ہے نا؟ آدمی کو خراب بیوی مل جاتی ہے، مل جاتی ہے نہیں مل جاتی، عورت کو خراب شوہر مل جاتا ہے۔ قصہ اللہ نے بیان کر دیا جناب نوح کا اور جناب لوط کا کہ دونوں کو بیویاں خراب مل گئی، نہ جناب نوح نے طلاق دیا نہ جناب لوط نے طلاق دیا۔ یہ قصہ کیوں ہے کہ بھیا جھیلنا سیکھو، جب ہمارے نبیوں نے جھیل لیا تو کیا ہر چیز کا علاج طلاق نہیں ہے نا، جھیلنا سیکھو، یہ قرآن میں سب ہے واقع۔ یا اس کا الٹا، عورت بڑی نیک ہے، بڑی شریف ہے، شوہر مل گیا کون؟ فرعون، ہوا نہیں ہوا، لیکن ذرا سا بھی جناب آسیہ کے یہاں گڑبڑ ہوئی تو یہ اسی طریقے سے قرآن نے قصہ بیان کیا۔ کس کا؟ یہ بتائیے، اتنا ہم پرسوں سے بات کر رہے ہیں تربیت تربیت تربیت، کیا جناب نوح نے
ہے نا, اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی معاذاللہ؟ نہیں نا, لیکن اس کا خمیر ہی گڑبڑ ہے تو کوئی کیا کر لے. اس پر بات آئے گی گڑبڑ ہوئی کہاں سے ہے, اس لیے کہ بیوی کا ذکر تو پہلے ہو گیا کہ بیوی کیا تھی, گڑبڑ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابا بڑے شریف ہوں تو لڑکا بھی شریف نکل جائے, کوئی ضرور. ارے یزید کا بیٹا محب اہل بیت نکل سکتا ہے, کون سوچ سکتا تھا, کوئی سوچ سکتا تھا. تو اب اللہ نے جو ہے وہ آخر, اچھا باپ کی محبت تو جائے گی نہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی محبت کتنی تھی, ناکارہ ہے, نالائق ہے, سمجھا, باپ کی سن نہیں رہا ہے. اتنا نالائق تھا نا نوح کا بیٹا, لیکن جب ڈوبنے لگا, قرآن میں آیت ہے, جب ڈوبنے لگا تو باپ ہے, تب گئے پالنے والے میرا بیٹا. اللہ نے کہا کہ بیٹا ہے, انہو لیس من اہلک, کہ تمہارے لائق نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک. یہ اسی لیے ہے شاید قصہ کہ بھیا ٹینشن مت لو, تمہارا کام محنت کرنا ہے, رزلٹ آ گیا الحمدللہ, نہیں آیا تو ٹینشن مت لو, ہم تمہاری پرورش کا اجر تم کو دیں گے. صلوات اللہ, بات سمجھ نہیں سمجھ رہے. لیکن کبھی تو یہ میں ایک بات ہم نے کہا کہ یہ دماغ میں اگر ہمارا لڑکا نکل گیا غلط تو ہماری ہی غلطی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پوری محنت کی لیکن گڑبڑ ہو گیا, اس کی گڑبڑی کی کتنی وجہیں ہو سکتی ہیں, آج کل میں شاید آئے بات. ایک اور صلوات بر محمد یہ ہو گیا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بس یہ جانتے ہیں کہ باپ ہیں, کیسے پالنا چاہیے اولاد یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. شروع سے اس کو اتنا ڈانٹا, اتنا پھٹکارا, اتنا ٹائٹ کیا کہ ٹوٹ گیا. اور اب وہی لڑکا جب آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے آنکھ کر دیا. ایک بات سنا دوں آپ کو, آنکھ کرنے والا جو ہو جائے, یہ فیکٹ ہے کہ بین الانبیاء والبار درجتن, انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ایک کلاس میں ہوں گے جنت میں. وَبَيْنَ الْفَرَائِنَ وَالْعَاقِ دَرَكَةٌ, دیکھیے جنت کے کلاسز کو درجہ کہتے ہیں, جہنم کے کلاسز کو درکہ کہتے ہیں. ہاں تو بین الفرائن والعاق درکتن, فرعونوں اور عاق دونوں کی کلاس جہنم میں ایک ہوگی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آنکھ والے کے لیے روایت یہاں تک کہتی کہ چاہے جتنا عمل کرے, اس نے سنا چکے پہلے ہی دن, پھر بھی وہ بہشت کی خوشبو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہے, آنکھ کو تو یہ سزا ملے گی لیکن وہاں یہ بھی چیک ہوگا کہ یہ آنکھ ہوا کیسے. اس میں باپ کی تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اگر باپ کی گڑبڑ ہے تو وہ تو سزا کا نہیں بچے گا, لیکن ہم کو بھی باپ ہونے کے باوجود جھیلنا پڑے گا. اب وہ روایت سنیے آپ, صلوات بر محمد. اب اور فرما رہے کیا ہوا, لعن اللہ, اللہ کسی پہ لعنت کر دے تو پھر تو اس کا قصہ تمام ہے نا. یہ اللہ ان والدین پر لعنت کر رہا ہے کہ جو آج تو چلا کے اپنے اولاد کو آپ کر رہے ہیں, لیکن جب ان کی تربیت کرنی تھی تب متوجہ نہیں تھے. لہذا معصوم فرماتے ہیں لعن اللہ والدین, خدا ان ماں باپ پر لعنت کرے, حملا ولدہما علی عقوقہما, کہ جنہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جن کی وجہ سے بیٹا نالائق ہو گیا. صلوات. اور تو یہ ماں باپ بھی بچیں گے نہیں, یہ ہم کے بڑے تاؤ میں آگے کہتے جاؤ میں نے تم کو آنکھ کر دیا. آنکھ کر تو دیا لیکن اس میں ریزن کیا ہے, وہاں جب ریزن کھلے گا تو میں بھی کہ اللہ کی طرف سے ہم پر. واٹس میننگ آف لعنت, لعن اللہ ہو, اللہ لعنت کرے. لعنت میننگ کیا ہے لعنت کی؟ لعنت کی میننگ ہے رحمت الہی سے دور. تو جو رحمت الہی سے دور ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ صلوات در محمد و آل محمد. اور اس کا الٹا بھی ہے, پیغمبر فرماتے ہیں رحم اللہ والدین, خدا اس باپ پر رحم کرے, اعان ولدہ علی البر,
جو اپنے بچے کی مدد کرتا ہے نیکیوں میں، یعنی ایسا پالتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کا بولیے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سب کل تک بات یہ تھی اولاد سے پیار کرنا، محبت کرنا، اظہار کرنا، اب آج سے تربیت پر بات ہوگی۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے بیٹوں کی عزت کرو۔ ایک چیز جو ہمارے یہاں سب سے بڑی ہے نا، کہ بیٹا ہے ہم ابا ہے تو ہم چاہے تم کہیں چاہے تو کہیں، اٹھ بھاگ بیٹھ، چاہے جو لفظ نہ، اولاد ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بدتمیزی سے بات کریں گے، بیٹے کی بھی عزت کیجئے تاکہ آپ کی عزت ہو سکے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی بولیے عزت کرو، وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ خود تم کو ہوگا۔ یغفر لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ آپ ملائیے پرسوں والی روایت کو نرسوں والی، کہ جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، ماں باپ چھوڑیے اس اولاد کو اللہ معاف کر دیتا ہے نا، وہ روایت سنائی تھی نا۔ آج کیا ہے، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیے، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ کامیاب ہو یا نہ ہو وہ دوسرا میٹر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ امام نے کیا فرمایا کہ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتُمْ، اللہ نے تم کو اس کی ولایت دی ہے، تم کو اس پر اللہ نے سرپرست بنایا ہے، تو جب سرپرست بنایا ہے تو انک مسئول، یہ جتنا گڑبڑ کرے گا وہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ کیسے ہوا، تم نے تربیت کیوں نہیں کی۔ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتُمْ، تم سے سوال کیا جائے گا ہر چیز، من حسن الادب والدلالہ الی ربہ والمعونۃ لہ علی طاعتہ۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی رہنمائی کرو، ان کی مدد کرو اللہ کی اطاعت پر۔ ایک بزرگوار تھے، وہ نام اس وقت ذہن، اس میں شوگر وگر کے بعد دماغ تو رہ نہیں جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے قصہ، لیکن کچھ ہلکا پھلکا خاکہ ہے جو پرانا پڑا ہوا۔ تو ایک بزرگوار تھے، وہ اپنے والد کے بارے میں بتاتے تھے کہ میرے ابا نے کبھی ہم کو نماز صبح کے لیے جگایا نہیں، مگر اب مگر سنیے، وہ اٹھ جاتے تھے نماز شب کے لیے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، تو اب اس میں وہ نماز تو دھیرے دھیرے پڑھ لی، اس کے بعد جو دعائیں وغیرہ ہوتی تھی اتنی زور زور پڑھتے تھے کہ وہ آدھے گھنٹے تک لڑکا سنتے سنتے کب تک سوتا رہے گا۔ کبھی میرے باپ نے نہیں کہا بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، وہ میرے کمرے میں آ کر کے پڑھتے تھے اور زور زور پڑھتے تھے، کہنے کی ضرورت نہیں، ایک دن، دو دن، 4 دن، اور پھر اٹھتے اٹھتے آدمی عادی ہو جائے گا۔ جیسے سگریٹ عادت کے بعد نہیں چھوٹتی، ویسے ہی بچوں کی عادت ڈال دیں کہ صبح اٹھنے کی تو پھر نہیں چھوٹے گی۔ صلوات پر محمد و آل۔ تو تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک چیز اللہ نے جو ہے وہ بہت فوکس کیا ہے تربیت پر، بہت فوکس کیا ہے تعلیم پر۔ اب ایک سوال یہاں ہوگا کہ پہلے تربیت کے پہلے تعلیم، آگے بات آئے گی، روایتیں نقل کروں گا کہ جہاں ہمارے یہاں جو روایات ہیں وہ یہ کہ 7 برس تک وہ سید ہے، باپ کا بھی سید ہے، مطلب باس ہے، سردار ہے، کیا 7 برس تک اپنا اس کو کھیلنے کودنے دو، اس کے بعد اس کا ایڈمیشن ہوگا، اس کے بعد اس کی پڑھائی ہوگی، لیکن اس 7 سال تک کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے بھی جو ہے وہ اسی پر تاکید کی ہے۔ جمعے میں جاتے ہیں نا آپ، سورہ جمعہ سنتے سنتے یاد ہو گیا ہوگا کچھ نہ کچھ، ہے نا، اتنا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو سنتے، جیسے ہم لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، عید کا قنوت لمبا ہے نا، عید بقرعید کا، مگر یاد نہیں کیا، 5 مرتبہ پہلی رکعت میں، 4 مرتبہ دوسری رکعت میں، بچپنے کا دماغ ہوتا ہے، سنتے سنتے یاد ہو گیا۔ تو ویسے ہی آپ جب جمعے میں مکمل مسلسل جاتے جاتے نہ بھی یاد ہو جائے، جب سنیں گے تو آگے آگے چلتے رہیں گے۔ قرآن نے کیا ترتیب بتائی ہے؟ قرآن نے ترتیب کیا بتائی ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خدا نے بھیجا انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول
یہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تیسرے راؤنڈ میں آ کے اب قرآن کہتا ہے اس کے بعد ان کو پڑھاتا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ تربیت سے پہلے یتلو علیہم، ان کے لیے خالی تلاوت کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، جو جس لائن کا آدمی وہیں سے مثال گڑھ کے لائے گا۔ ہم دیہاتی آدمی ہیں، ہے نا، تو ہم مثال، ہم کو شوق بہت ہے۔ فیکٹ یہ ہے میں رہتا نہیں ہوں، جاتا نہیں ہوں، سمجھے؟ ابھی تو 2 مہینے سے گھر نہیں گیا ہوں میں، گاؤں سے مراد، لیکن خبر ڈیلی لیتا ہوں کہ کیا ہوا، جو بھنڈی کس پوزیشن میں ہے، تو گائے کا کیا حال ہے، فلاں۔ اس لیے کہ روایات کہتی ہیں کہ جتنا زیادہ خیرات کسان کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا کروڑپتی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ چور اس کو کھائے گا، پرندے اس کو کھائیں گے، جانور اس کو کھائیں گے، پیسے والا نہیں کر سکتا یہ۔ اور یہی بحث ہمارے اور ہمارے بڑے بھائی میں ہوتی، ارے یار وہ اتنی دور زمین ہے جو دوسرے گاؤں میں ہے، ملنا کچھ نہ ملے، جانور کھائیں گے، آپ کا ثواب تو کہیں نہیں گیا ہے، سمجھے؟ تو ابھی محرم سے پہلے گرمیوں کا زمانہ تھا، میں چلا گیا جو ہے وہ ایک جگہ گونڈے میں اترولہ، تو اپنا لڑکا اس کی دکان ہے بیجوں کی، میں نے کہا یار کوئی مکئی کا نیا بیج آیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا صاحب آیا، وہ یہ لیے 2 پیکٹ لے لیا ہم نے، لا کے ہم نے دے دیا۔ میں نے کہا یہ نیا بیج ہے، اس میں 3 بالی نکلے گی، 4 بالی نکلے گی۔ وہ چھٹائی ہو گئی اس کی جمعی میں، ہم ایک آدھ ہفتے کے بعد کہنا یار نکل کیوں نہیں رہا ہے؟ تو ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا، کسی نے کہا شاید پانی کم تھا اور نمی کم تھی اور یہ تھی، تو میں نے کہا صاحب چلا دو انجن، اس کو بھر دیا پورا، سڑ جائے گا پھر سے کر دیں گے لیکن چلا دو۔ خیر جب وہ پانی مل گیا اس کو تو کچھ تو ضائع ہو چکے تھے، پھر بھی وہ نکل آیا۔ پرسوں نرسوں ابھی خبر آئی کہ وہ کاٹ واٹ کے اندر ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ زمین جب تک نم نہیں ہوگی تب تک آپ چاہے جتنا قیمتی بیج ڈال دیجئے، میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ زمین جب تک نم نہیں ہوگی تب تک چاہے جتنا قیمتی بیج ڈال دیجئے نکال نہیں پائے گا۔ تو پہلے آپ اس کو جو ہے نم کیجئے، ہے نا، نم کیجئے۔ یہ ہے شاید قرآن کی ترتیب۔ ہمارا نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیات، وہ تلاوت قرآنی کے پہلے چھینٹے دیتا ہے، زمین قلب کو پہلے نرم کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ پھر ان کی تزکیہ ہوتا ہے، پھر اس پہ حل چلتا ہے۔ جب اس قابل ہو جاتے ہیں تب کتاب تو قرآن نے بھی ہم کو ترتیب بتائی ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے لڑکے کو پاک کرو پھر تعلیم دو۔ یہ 7 سال اسی لیے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے اچھا، تو اب امام نے کیا فرمایا کہ تم کو سرپرست بنایا گیا ہے اور تم سے کل کو بولیے پوچھا جائے گا۔ اب پھر آئی ہے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے، ایک چیز اور درمیان میں آگے کہتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ ذمہ دار ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں ذمہ دار ہے، خاندان بھی ذمہ دار ہے، معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، سماج بھی ذمہ دار ہے۔ آپ یہ کہہ کے آنکھ نیچی کر کے نہیں جا سکتے کہ ان کا لڑکا ہے ہم سے کیا مطلب ہے نا۔ اب اس پر سنیے، پہلے جی واقعی اہل بیت کی روایتیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی میں راعی، عین سے، وہ راعی حمزہ والا، راعی مانے چرواہا، راعی مانے چرواہا۔ چرواہے کا کیا کام ہے؟ اب اس پر ہم آپ کو پیچھے لے چلتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتی ہے، پہلے وہ سمجھا لینا، چھینٹے ڈال دیں پھر ایک ہل چلائیں گے، باقاعدہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ قدیم زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ جانور قریب قریب سب پالتے تھے،
ट्रैक्टर वैक्टर तो था नहीं, तो किसी के पास 2 बैल हैं, किसी के पास 4 बैल हैं, समझे। अब जब बैल है तो कोई भैंस भी रखता है, कोई गाय भी रखता है, फिर उसके 2-1 बच्चे भी हैं, तो किसी के पास 4 जानवर हैं, किसी के पास 5 जानवर हैं। तो टहलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी उनके लिए भी। आज किसी डॉक्टर के पास चले जाइए आप, हर डॉक्टर कहेगा मौलाना दवा तो लिख दूंगा, इस दवा से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप 5 किलोमीटर रोज टहलेंगे नहीं, है ना। तो टहलना जानवरों के लिए भी है। तो चाहे जितना बढ़िया आप चारा उनको खिला दीजिए अपने आप बात करके, मगर वो सेहत नहीं हो सकती जो टहल टहल के चरने में होती है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो जानवर को टहलाते हैं, चराते हैं। तो सबके पास तो टाइम नहीं है ना। तो अब ये पूरा सिस्टम था उस जमाने में कि 1-2 लोगों का काम यही था, वो जानवर चराते थे। उधर से अपना चले, इनके घर पहुंचे, 2 जानवर इनके हैं, उसके बाद हिलाल भाई के यहाँ पहुंचे, 4 जानवर इनके हैं, उसके बाद आप क्या पहुंचे, 5 इनके हैं, उसके बाद आप क्या पहुंचे, हमारे होते होते सारे 200 जानवर उनके पास हो गए। 2 लोग हैं, वो डंडा ले लिया, 200 जानवर हकाते टहलाते फिराते दिन भर, उनका वही काम है। शाम को पलटने लगे तो सबके जानवर अपना आशियाना पहचानते, उधर से गुजरने गए तो वो अपने घर में, वो अपने घर में, वो अपने घर में। 1 महीने तक चला। अब जिसके जैसे जानवर है, किसी ने 100 रुपए महीना, किसी ने 200 रुपए महीना, किसी ने 500 रुपए महीना अपना देना शुरू किया। उसका दिन भर जो है वो एक रोजी हो गई, 2000 महीने की आमदनी हो गई, और आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपके जानवरों का पेट भी भर गया। ये सिस्टम था, हो गई बात। अब हमारे जानवर जो है वो लेके चरवाहा चला, और मैदान है साहब चरागाह जबरदस्त। जहां चरागाह खत्म होती है वहीं से साजिद भाई का फार्म हाउस स्टार्ट होता है। गलत तो नहीं कहा? क्या नाम था आपके गांव का, बताया था भूल गया। हाँ, तो वहीं से वो उनका शुरू होता था। अब इन्होंने कहा भाई रहते तो है नहीं, खेती हो नहीं सकती, तो दरख्त लगा दो। अच्छा, रिवायत भी हो सकता है जहन में रही हो कि दरख्त के लिए है कि जब तक वो दरख्त रहेगा, जितने लोग उसके नीचे बैठ के साए का फायदा उठाएंगे, आपके अकाउंट में सवाब का कमीशन करके पहुंचता रहेगा। जितने फल उसमें आएंगे उतनी नेकियां दरख्त लगाने वाले के ऊपर उसको सवाब लिखा जाता रहेगा। तो इन्होंने सोचा रहते हैं नहीं और ये जिंदगी हमेशा तो है नहीं, वाकईन हदीस की बुनियाद में सब पेड़ लगवा दो। ताजा ताजा बेचारे पेड़ लगवा के, अब इतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री तो कर नहीं सकते, लाखों का खर्च है। तो वो साहब जो है वो कुछ कटीले तार और वो क्या कहते हैं पिलर्स वो कर दिया। अब आदमी जब रहता नहीं तो काम ढंग से होता नहीं। वो इतना इतना गड्ढा खोद के पिलर गाड़ दिए गए, मियाँ को दिखला दिया गया, मियाँ खुश होके आ गए। अब मालूम हुआ साहब 2-3 जानवर जो जवान किस्म के, अच्छा हर के जो है जवान बदमाश होते हैं। आप देखिए ना, जानवरों भी देखिए, आप अपने यहाँ देख रहे हैं ना। एक दिन गए तो मालूम हुआ साहब वो बच्चियां थी, बेच दी गई। तो मैं और पारस जो हमारा, यार बेच क्यों दिया तुमने? अरे भैया आपको नहीं पता था मौलाना साहब कितना दौड़ाती थी वो, आजीज आ गए थे हम लोग। तो जिसके बच्चे है ना, चाहे इंसान क्यों चाहे जानवर क्यों, शैतान जरूर होते हैं और ताकत भी होती है जवानी में, वो तोड़ा दिया। अब वो सब टूट गया। ये चरवाहा जो था वो मेरे भी जानवर लेके गया था। मेरा जानवर जो जगह टूटी हुई थी वो घुस गया उसमें। जब तक चरवाहा देखे देखे तब तक 5 पेड़ तो उसने निपटा दिए। तो खाया किसके जानवर ने? मेरे। पकड़ा कौन जाएगा? ना, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। क्यों? उसकी चीज तो नहीं है ना। का आपको जिम्मेदार बनाया गया था, आपकी सरपरस्ती में ये जानवर दिए गए थे। तो आप समझ गए, रिवायत कहती तुम लोग चरवाहे हो। चरवाहे का मतलब नहीं वाकई चरवाहे, यहाँ चरवाहे की मीनिंग तुम लोग जिम्मेदार। अब रिवायत सुन लीजिए आप, सल्लल्लाहु, समझ में आ गई ना। पैगंबर फरमाते अला कुल्लुकुम राइन, आगाह हो जाओ तुम लोग सब के सब राई हो। राई यानी जिम्मेदार, है ना। राई यानी चरवाहा, चरवाहा यानी जिम्मेदार।
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور سب سے اس کی رعایا کے بارے میں جو اس کے انڈر میں ہے سوال کیا جائے گا۔ اب ایک ایک کو سنانا بیان کرنا۔ فَالْأَمِيرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، حاکم انسانوں کا چرواہا ہے، افسر نہیں ہے آپ، راعی ہیں آپ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کی حکومت کے درمیان اگر کوئی بھوکا مر گیا آپ ذمہ دار ہیں۔ صلوات، سمجھ میں آئے نا؟ فالامیر علی الناس راعٍ، بس حاکم ذمہ دار ہے پبلک کا، جس کی جتنی حکومت ہو۔ ڈی ایم ہے ضلع بھر کا ہے، چیف منسٹر ہے اسٹیٹ بھر کا ہے، ہاں پرائم منسٹر ہے پورے ملک کا ہے، لیکن آپ راعی ہیں۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کل کو قیامت میں آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی گورنمنٹ میں ایسا کیوں ہوا، اس کی عزت کیوں لوٹی گئی، وہ بھوکا کیوں مرا۔ سوال ہوگا کس سے؟ حاکم سے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، مرد انسان چرواہا ہے، ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا۔ بیٹے کی بات نہیں ہوئی یہاں، اہل بیت، گھر والے۔ گھر والوں میں اماں بھی آ گئے، ابا بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، بھتیجا بھی آ گیا، جس کی بھی ذمہ داری آپ کے گھر میں 8 آدمی 10 آدمی، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس انسان سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں۔ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلْدِهِ، اور عورت ذمہ دار ہے، وہی چرواہا، اپنے شوہر کے گھر والوں کے اور بچوں کی۔ اور وہ تو بیچارہ دن بھر جو ہے وہ آفس میں رہتا ہے نا، تو اس کی اماں کو دوا کون دے گا، اس کے ابا کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تم ذمہ دار ہو۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، دلہن سے پوچھا جائے گا کہ سسر کی دوا لیٹ کیوں ہوئی۔ الا، اب پیغمبر فرماتے فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، بس یاد رکھو تم لوگ سب کے سب چرواہے ہو، سب کے سب ذمہ دار ہو، اور سب کو قیامت میں اس کی حیثیت کے اعتبار سے جواب دینا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بس سماج کے متعلق، اس کا مطلب یہ کہ ہم سماج کے کہیں بھی آنکھ بند کر کے، لیکن ہماری گفتگو چل رہی، بیچ میں آگے اس بات، ہماری گفتگو چل رہی کہاں پر؟ مین اولاد۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، پیغمبر کہیں جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، وہ لڑکے کھیل رہے تھے۔ کہاں گئی بھائی ٹیم آج یہاں کی؟ کہیں کھچڑا اچڑا تو نہیں ہے؟ صلوات بر محمد۔ بڑے مزیدار لڑکے ہیں بھائی، سامنے رہتے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی نگاہ پڑی ان بچوں پر، انہ نظر الی بعض الاطفال، بچوں پہ امام رسول اللہ کی بولیے نظر پڑ گئی۔ فقال ویل لاطفال آخر الزمان، وائے ہو آخری زمانے کے بچوں کے پر، من آبائہم، ان کے ماں باپ کی طرف سے، وائے ہو ایسے ماں باپ پر۔ فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، مطلب آپ یہ مشرک ماں باپ کی بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا نا، من آبائہم المؤمنین، میں آخری زمانے کے مؤمنین ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، پیشانی پہ گھٹے والے کی بات کر رہا ہوں، نماز شب پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں، خطیب کی بات کر رہا ہوں۔ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ جب باپ اپنے بچوں کو واجبات نہیں سکھلائیں گے۔ وَإِذَا، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ماں باپ نہیں اس ٹائپ کے ہوتے، قدرتی طور پر لڑکا مومن ہو جاتا ہے، مجلس میں بھی جا رہا ہے، درس میں دیکھا نہیں دیکھا، ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں الٹا ہو جاتا ہے، ارے تمہاری بھی پڑھائی کی دن ہے کہ تم یہاں سے جا کر کے مجلس ماتم میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میں کہ بہت چپ چاپ، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
पैगंबर ने 1400 साल से पहले कह दिया था ऐसा जमाना आएगा कि जहाँ अव्वल तो बाप खुद पढ़ाएगा नहीं, अगर किसी लड़के में खुद ब खुद ये जज्बा होता है तो उसको भी रोकेगा। सलवात है ना, ये हो रहा है। फ़क़ाल अल्लाह, पैगंबर ने कहा नहीं मुशरिक नहीं, मिन आबाइहिम अल मुमिनून, मोमिन बाप की बात कर रहा हूँ। ला युअल्लिमूनहुम शैअन मिनल फ़राइद, इनको बच्चों को अपने वो वाजिबात नहीं सिखाएंगे। व इज़ा तअल्लमू औलादहुम, और अगर लड़के को खुद शौक़ हो गया, कहीं ऑनलाइन जो है ज्वाइन कर लिया, कहीं यूँ कर लिया, मनऊहुम, रोकते हैं, भाई तुम्हारा जो है वो लास्ट सेमेस्टर है यार, इसको देखो तुम। मनऊहुम व रदू अन्हुम बिअरदिन यसीरिन मिन दुनिया, थोड़ी सी है 25-30 हज़ार की नौकरी पर बहुत खुश हो जाते हैं अपने बच्चों के। यसीर, थोड़े से जो है बस तनख्वाह आने लगे, बस माँ बाप खुश। पैगंबर फरमाते हैं फ़अना मिनहुम बरीउन व हुम मिन्नी बुरा, मैं उनसे बरी, वो मुझसे बरी, न उनका मुझसे कोई नाता, न मेरा उनसे कोई नाता। मतलब इस हदीस का क्या हुआ, MBBS चाहिए हमको, MD-DM चाहिए हमको, B.Tech M.Tech चाहिए हमको, लेकिन बेदीन M.Tech नहीं चाहिए, बेदीन IAS नहीं चाहिए हमको, ऐसा IAS नहीं चाहिए जो आशूर के दिन भी अपना हाइट न उतार सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा IAS नहीं चाहिए। समझ गए आप? एक बात और, सदक़े का सवाब कितना है मालूम है? सदक़े का सवाब है 10 गुना। इस पर पूरी बहस हो चुकी है। कर्ज का 18 गुना और सदक़े का 10 गुना, जान पहचान वालों की मदद करना मोमिनीन की 20 गुना, ख़ानदान वालों की मदद करना 24 गुना, ये सब रिवायात है इसकी। समझ गया? तो सदक़े का कितना मिलना है? 10 गुना। तो अगर आपने 10 रुपया खैरात की है तो कितना नोट होगा आपके अकाउंट में? 100, है ना? 10 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन फरमाते हैं कि भैया वो बाद में करना, पहले अपना लड़का देखो। क्या कहना। और अगर लड़का तुम अपना ठीक कर ले जाओ ना, हम सदक़े से ज्यादा सवाब देंगे। अजीब है ये रिवायत, सुनिए आप। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह युअद्दिब अहदुकुम वुल्दहु, इंसान अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखाए, खैरुन मिन अन यतसद्दक़ बिनिस्फ़ साअ कुल्ल यौम, कहीं बेहतर है कि रोज़ाना वो आधा जो है वो एक सा होता है 3 किलो, तो आधा कितना हुआ? 1.5 किलो। तो 1.5 किलो चावल कम नहीं है साहब, 1.5 किलो आटा कम नहीं है। कितने का हुआ आजकल 1.5 किलो आटा? 50 रुपए हो गए भाई, हम 60 रुपए हो गए। हम लोग सदका निकालते हैं 5 रुपया। अगर अच्छा, और अगर चावल ले लीजिए तो हाँ, तो वो 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। का भैया ये न करो चलेगा, मगर लड़के की तरफ से अपने गाफिल मत हो। सदका देने से बेहतर है अपने बच्चे की तरबियत के फिक्र का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए जो है वो अब हमारे बाप यार क्या छोड़ के गए बताओ, बस खाया पिया चले गए। हम लोगों के लिए जो अब बताओ, उनके पास इतना ज़बरदस्त मकान है, उनके पास साहब इतना ज़बरदस्त वो है, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। क्यों? M.Tech करा दिया, कम है यार, वो नहीं याद रहता। मकान चाहिए, है ना, ज़मीन चाहिए, तो मीरास आदमी ढूंढता है। मौला फरमाते हैं मीरास चाहिए ना, सबसे अच्छी मीरास अच्छा अदब है। बाप तुमको कुछ न दे, नेक आदमी बना के चला जाए, इससे बड़ी मीरास नहीं। वरना जो मीरास छोड़ के जाएगा और नालायक हो जाओगे, 2 साल में बेच के खत्म कर दो ना, तो वहीं पहुंच जाओगे। तो मेन चीज, जैसे हिंदी में कहते हैं ना उसको, पता नहीं आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है? नहीं, जो मैं कहने जा रहा हूँ एक मसाला है हिंदी में, पूत सपूत तो धन का है संचय, पूत कपूत तो धन का है संचय। समझे कि तर्जुमा करूं?
साजिद आप तो समझ गए ना क्या मतलब हुआ। सपूत माने लायक औलाद और कपूत माने नालायक। अब ये मिसाल कहती है पूत सपूत तो धन का है सही है। अगर लड़का लायक है तो माल बचा के फायदा क्या है, वो खुद मेहनत कर लेगा बना लेगा अपना। पूत कपूत तो धन का है सही है। और अगर नालायक है तो भी बचा के क्या फायदा है, तुम इतनी मेहनत से बना के जाओ वो शराब पी के खत्म कर दे। तो माल छोड़ना हुनर नहीं है, तरबियत करके जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है ना। लिहाजा ये किसका जुमला है, मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द 15 में मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मा नहला, नेहला कहते हैं तोहफे को, गिफ्ट को, समझे आप। मा नहला वालिदुन वलदन नहलन अफदल मिन अदबिन हसन, किसी भी बाप ने अपने बेटे को अच्छी तालीम और अच्छे अदब से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं दिया है। वो चाहे 1 करोड़ का मकान हो, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन तुमको नमाजी बना दिया, तुमको एमटेक करा दिया, तुमको आईएएस बना दिया, इससे बढ़ करके कोई तोहफा बच्चे के लिए नहीं हो सकता। लिहाजा पूरी ताकीद दीन की क्या है, मकान का इंतजाम हो जाएगा, बच्चे को पढ़ा, और पढ़ाई के साथ साथ एक बीच में बात आगे भूल न जाऊं मैं, बच्चे सुन लें, पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़ाई बहुत हुनर, जब तक के उसके साथ नैतिकता ना हो। समझ गए आप, जब तक उसके साथ अखलाक ना हो, जब तक उसके साथ आपके मोरल में इंप्रूवमेंट ना हो, तब तक बीए एमए एमटेक पीएचडी और एमबीबीएस एमडी करने से कोई फायदा नहीं है अगर आप बाअखलाक नहीं हैं। और इस पर कुरान क्या कहता है, कुरान की सुनिए। तो भाई बात चली थी ना, पढ़ाई से पहले तहारत, तालीम से पहले तज़किया, तालीम से पहले बोलिए तरबियत। इसीलिए हमारे यहाँ किताब पढ़ाई जाती थी, हम ही पढ़ाते थे, फिर हमने ही छोड़ दिया तो बंद हो गई जो है वो। तो एक किताब हम पढ़ाया करते थे, उसका नाम ही था आदाबुल मुतअल्लिमीन। क्या नाम था? आदाबुल मुतअल्लिमीन, तालीम के आदाब, कैसे पढ़ना चाहिए। स्कूल जाना कमाल नहीं है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कमाल नहीं है, तो उसमें बहुत कुछ नियत, ये करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। उसमें एक रिवायत यहाँ अपने बच्चों को सुना दें जो हाई स्कूल में है, जो इंटरमीडिएट में है, जो भी 7वें 8वें में है। हम लोगों को कोई बताने वाला उस वक्त था नहीं, हम लोगों को तो जितनी बदमाशियां करनी थी कर ली, और उसका जो अब जो है असर भोग रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चों तुम सुन लो इमाम क्या फरमाते, अगर कुछ बनना है तो अभी से हाई स्कूल से तकवा इख्तियार करो। और अब रिवायत सुनिए आप, इमाम फरमाते हैं कि अगर स्टूडेंट लाइफ में आदमी मुत्तकी नहीं हुआ, समझे आप, अगर स्टूडेंट लाइफ में उसके अंदर जो है वो क्या हुआ, खौफ इलाही नहीं आया, तो अल्लाह 3 अजाब में से एक अजाब कर सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए ये रिवायत सुनाने से पहले मुझको आपको कील काटा दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना आदमी कहीं का कहीं मतलब निकाल लेगा, मैं कहां तक सफाई दूंगा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए वैसे जैसे वहां है ना, साहब वसी हसन साहब ने अपने लड़के की सही तरबियत ही नहीं की, तो उसके लिए हमने कहा भाई आप टेंशन मत लीजिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्ट सही आए, आप अपना काम कीजिए। जनाब नूह की मिसाल कुरान ने दे दी है। वैसे ही मौत किसकी कब आनी है किसी को पता नहीं है, और ये जो मौत होती है जवानों की, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है। हमारी बदमाशियां ऐसी थी कि अल्लाह ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, एक इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान कहता है कोई बचेगा नहीं जिसका इम्तिहान न लिया जाए। वो रसूलुल्लाह के जितने लड़के थे सब मर गए,
اب بولیے کیا ہوگا؟ یہاں یہ قانون لگے گا؟ نہیں. کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کو داغ دے کے ان کے درجات بلند کرتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, سمجھ گئے آپ؟ اللہ ان کو داغ اولاد کا دے کے ان کے درجات. سلوات پڑھیے, قصہ سنانے ہیں بہت مزیدار. ایک کل یتیم والی بات آئی تھی نا, اتنے ثواب ہیں یتیم کے, بٹ کچھ چیزیں ہیں جو صرف ماں باپ کو. آپ کی جنت پکی ہے, آپ کا سب کچھ ہے. تو ایک آدمی تھا, وہ کہنے لگا, ایک صاحب جا رہے تھے مدینہ پیغمبر کی زیارت کو, کہنے لگے بھیا مدینے جا رہے ہو, ایک کتاب دیکھیے جب آدمی پڑھتی ہے نا تو وہ آدمی پھر اس پر سوچتا ہے. ہم لوگوں کیا کتاب پڑھائی جاتی ہے معالم الدین اصول فقہ پر. شہید ثانی کا نام سنا ہوگا آپ نے, شہید اول شہید ثانی. ہاں, شہید ثانی کے بیٹے تھے مرحوم شیخ زین الدین. ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں بچتا تھا, 10 سال کا ہو کے اتنے بڑے عالم. آج بھی پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب حوضوں میں وغیرہ, ہمارے آ گیا. ان کا کوئی لڑکا بچتا ہی نہیں تھا. 10 سال کا, 14 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا, جوان لڑکے مرے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی. وہ آئی پیڈ میرے پاس ہے نہیں, اس میں ڈاؤن لوڈ کیا تھا میں نے, وہ تو میرا لڑکا لے کے چلا گیا. اس میں وہ کتاب تھی تسلیت الفؤاد, دل کی تسکین. کیا ہے, جب انسان کا جو ہے وہ بیٹے وغیرہ عزت چھوٹ جائے تو اس میں بہت سے قصے روایات کہ یوں ہوتا ہے. اسی میں انہوں نے لکھا ہے شیخ زین الدین نے کہ جا رہے تھے زیارت پر تو یہ مل گئے کہ بھیا مدینے جا رہے ہو؟ جی ہاں. ایک کام ہم کر دیتے بھیا. کہ بولو تمہارا کیا کام ہے؟ کہ ایک چھوٹی سی پرچی ہے عرضی, ہاں عریضہ, وہ رسول اللہ کے ذریعے میں ڈال دیتے روزے میں. تب اتنی پابندی بھی نہیں تھی, ہاں شرک کر کے جب ڈانٹ پھٹکار بھی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کو کیا یار دے دو. وہ اپنا لے لیا, چلے گئے. واپس آئے تو جنہوں نے وہ عریضہ دیا تھا وہ کہنے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا ہے کا شکریہ؟ کہ آپ نے کام کر دیا. کہ کیسے پتہ کر دیا؟ ہو سکتا ہے ہم بھول گئے ہوں, ہم نے نہیں ڈالا تمہارا عریضہ. تو کہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈالا تم نے کہ جس بات کے لیے میں نے عریضہ دیا تو میرا کام ہو گیا. اب وہ کام کیا تھا وہ سنیے, میرا کام ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ سمجھ لیا کہ تم نے عریضہ ڈال دیا. اچھا بتاؤ کام کیا تھا؟ کا کام سنو گے. میرا بھائی مر گیا. میرا بھائی, اس کے چھوٹا بچہ تھا. کل یتیم کے اوپر ہم نے عرض کیا نا, میں نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا. کیا اللہ کی مصلحت, کچھ دنوں کے بعد لڑکا مر گیا. بالغ ہونے سے پہلے لڑکا مر گیا. کوئی بات نہیں, اللہ کی چیز ہے, لے لیا اس نے. ایک دن میں نے خواب دیکھا محشر برپا ہے. کیا محشر برپا ہے, اور پیاس کا بڑا برا حال ہے, زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے. تب تک میں نے دیکھا میرا وہی بھتیجا اور بھی کچھ لڑکے ہاتھ میں جگ اور گلاس, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہچان کے پارٹی بازی جسو کہہ لیجئے پانی پلا رہے ہیں. تب تک میرا بھتیجا دکھ گیا. میں نے کہا میرا تو جگاڑ ہو گیا. میں نے کہا بیٹا, ارے چچا جان آداب, السلام علیکم. ارے بیٹا پیاسا ہوں. کہ چچا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جس طرح میری خدمت کی ہے, میری پرورش کی ہے, میرا خیال رکھا ایک باپ کی طرح, آپ کا بہت شکریہ. بٹ ہم مجبور ہیں, ہم آپ کو پانی نہیں پلا پائیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم لڑکوں کو صرف اتنا حکم ہے, ماں باپ کے علاوہ تیسرے کو نہیں پلا سکتے. میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا یار ایک دن تو مرنا ہے, یہ دنیا جیسے تیسے کٹ جائے گی. ایک داغ مل جاتا تو جگاڑ وہاں کا ہو جاتا. تو میں نے عریضہ لکھا تھا رسول اللہ کی خدمت میں. میں نے کہا یا رسول اللہ, میں بھی چاہتا ہوں میرا ایک بیٹا مر جاتا تاکہ وہاں میرا کچھ انتظام ہو جاتا. یہ میں نے اس لیے آپ کا 5 منٹ وقت لیا نا کہ آپ وہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں اس کو لے کے کسی پہ تبصرہ نہ کرے کوئی. ہم کو کسی کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ اگر کسی کی موت ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے.
وہ بہت مومن ہے، خدا اس کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، وسیع حسن کی طرح نالائق ہے، سزا دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ ایک اس کو ٹھوکا دے دے، وہ آدمی قابو میں آ جائے گا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بچے سن لیں، روایت کیا کہتی ہے، بولیے۔ اگر کوئی طالب علمی کے دوران متقی نہیں ہوگا، میں تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو ماشاءاللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ایک کو تو میں جانتا ہوں، اور بھی لوگ ہو سکتا ہے ہوں، کہ جو اسکول چلا رہے ہیں، ہے نا، جو کالج چلا رہے ہیں، سارے سبجیکٹ کے ساتھ ویکلی صحیح ایک کلاس جو ہے مورل ایجوکیشن کی، ہے نا، اخلاقیات کی، جس میں اپنے بچوں کو رکھیے، مگر سب نہیں شامل ہونا چاہتے مت شامل ہوئیے، لیکن رکھیے کہ نبی کیا فرماتے ہیں، گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے، گناہ سے نہیں بچو گے تو کیا ہو جائے گا۔ اسی وقت سے اگر ہم کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کل ہم کو ایک مقدس IAS مل جائے، ہو سکتا ہے ہم کو ایک خوف خدا رکھنے والا MBBS مل جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب سنیے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں تقوی اختیار نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتا، روایت کہتی ہے 3 سزا میں سے ایک سزا مل سکتی ہے۔ نمبر 1، ان یمیتہ فی ایام شبابہ، جوانی میں موت آ سکتی ہے۔ ہوش میں رہیے وسیع حسن صاحب، فرض کیجئے وسیع حسن صاحب 15 سال کے ہیں، ہوش میں رہیے، اگر ابھی سے تقوی اختیار نہیں کرو گے مر سکتے ہو جوانی میں۔ 1، 2، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ظالم حکمراں کی اطاعت پر مجبور ہو جاؤ گے۔ IAS تو ہو گئے، PCS تو ہو گئے، مگر پوسٹنگ ایسی ہوگی کہ جہاں تم مجبور ہو جاؤ گی یہ حرکتیں کرنے پر۔ صلوات اور کروا رہے ہیں۔ اگر دوران، یہ بچے ہمارے نوٹ کر لیں، اگر دوران طالب علمی ہم مقدس نہیں ہوئے، متقی نہیں ہوئے، اپنے کو گناہ سے نہیں بچایا، تو نمبر 1، یا جوانی میں موت، یا بولیے ظالم حکمراں کی اطاعت پر مجبور ہو جاؤ گے، 3، یا دیہات میں ڈال دیے جاؤ گے۔ روایت میں لفظ دیہات ہے، تو کیا دیہات اتنی بری چیز ہے؟ اب جو میں کئی سال پہلے کی بات ہے، جب لڑکوں کو میں یہ حدیث سنا رہا تھا، تو اب اس میں سارے تو مولوی تھے، تو دیہاتی لڑکے آتے، ان کو بڑا کہ صاحب ہم لوگ اتنے خراب ہیں۔ سوال ہوگا نہیں ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا سمجھاؤں اس کو، روایت تو ہے۔ تو پھر میں چلا گیا جونپور میں ایک بزرگ عالم تھے، شاید ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہو، بڑے پڑھی لکھی شخصیت، حدیث پر بھی بڑا ان کو کمانڈ تھا، مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام۔ میں ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ روایات میں جو دیہات ہے اس کا مطلب یہ نہیں جو ہم دیہات سمجھ رہے ہیں کہ جہاں سڑک نہیں ہے، جہاں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، جہاں ٹیلی فون نہیں ہے۔ ہم نے کہا تب کہ دینی دیہات اس کو کہتے ہیں جہاں دین نہ ہو، ساری آسائشیں ہیں مگر تڑپ رہے ہیں آپ کی نماز جمعہ کہاں ہوتی ہے۔ ایسی جگہ پوسٹنگ ہو جائے گی کہ جہاں دین نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ آخر تک یہ چیز بنی رہے، اسٹوڈنٹ لائف میں تقوی اختیار کرو۔ صلوات، غور فرمایا آپ نے کیا ہوا۔ اور ایک بات اور اپنے بچوں کو سمجھا دیں، کچھ چیزیں ہیں، بس ٹائم ختم ہو گیا، کچھ چیزیں دیکھو وہ مٹو صاحب پرسوں آئیں گے، نہیں ہم کو بھی تو جانا ہے، مشکل یہ ہے، نہیں تو ایک آدھ دن اور سوچ رہے چلائیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، دیکھیے کل کیا ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ آخری بات، کچھ علوم وہ ہیں جو کالج میں پڑھائے نہیں جا سکتے، اسکول میں پڑھائے، اللہ پڑھاتا ہے خود۔
میں اب یہاں پر ساجد بھائی حدیث نہیں بیان کروں گا، آیت ہے قرآن کی، کیا؟ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا۔ تقوی اختیار کو کیا مطلب ہوا؟ کچھ چیزیں ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن تم مومن و عبارت، اور اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ کس بنیاد پر آئے گا؟ تقوی اختیار کرو، بچپنے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اتنا پڑھو گے اتنا سمجھ میں آئے گا۔ صلوات علیہ سناتا ہوں جناب، ایک وہ بزرگ گزرے ہیں، یہ نام ہی بھول گیا میں، صلوات پر ابھی نظر پڑی تھی آج ہی، ہاں، ابن سیرین بصرے کے رہنے والے ہیں، خواب کی بڑی زبردست تعبیر دیتے ہیں، بڑی زبردست، ہم آپ سوچ نہیں سکتے، اور قرآن سے کہاں سکھائی جاتی ہے تعبیر قرآن؟ کسی کالج میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ وہ دیتا ہے، وہ عقل دے گا تب تم۔ مثلا میں آپ کو اب سناتا ہوں، اذان مانے چلانا ہے نا، اذان مانے چلانا، پکارنا، سمجھ گئے آپ؟ تو اب آدمی اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اذان کیوں؟ اس لیے کہ آپ بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، ہے نا؟ تو اب قرآن میں یہ لفظ جو ہے دو جگہ استعمال ہوا، ایک جگہ استعمال ہوا جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو آپ پکاریے حج کے لیے، تو وہاں لفظ اذان استعمال ہوا حج میں بلانے کے لیے۔ ایک جگہ قرآن میں لفظ اذان اور استعمال ہوا ہے کہ یوسف کے بھائی جب جو ہے وہ جانے لگے تو یوسف نے وہ برتن اپنے بنیامین کے اس میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ لوگ کچھ دور چلے گئے تو اب قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر پکارنے والے نے پکارا اوے تم لوگ چور ہو۔ یہ دو جگہ اذان کا لفظ استعمال ہوا، ایک چور کے لیے اور ایک حج کے لیے۔ ایک صاحب آئے جناب ابن سیرین کے پاس، کہنے لگے صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حج پہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے فوراً کہا انشاءاللہ حج پہ جاؤ گے، بات ختم ہو گئی، چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا تم چور ہو کیا؟ آئے لوگوں نے کہا صاحب دونوں کا سیم خواب تھا، یہ کس کتاب میں ملے گا؟ یہ اللہ دے گا، تقوی اختیار۔ یہ کس کتاب میں ملے؟ کہیں نہیں، کہیں خدا دیتا ہے۔ کہ صاحب آپ نے ایک ہی خواب کی دو تعبیر کیسے دی؟ کاش میں جب وہ آیا تو شکل صورت سے بڑا مومن لگ رہا تھا دیکھنے میں، تو میرے کلک کر گئی وہ حج والی اذان وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، تو میں نے کہہ دیا تم حج پر جاؤ گے۔ جب اس نے یہ شکل سے جو ہے وہ بدماش لگ رہا تھا، اس نے جب کہا کہ خواب دیکھا میں نے اذان، ایسے سمجھ کہ چور آدمی ہے، ہو گئی نا صلوات کر یہ نہیں آتا کہیں سے۔ اور سنیے گا، سنیے آپ، ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب عجیب عجیب خواب ہم آپ سوچ نہیں سکتے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب تعبیر بتائیں گے، تعبیر کہاں سے بتا دیں؟ نیا نیا خواب ہوتا ہے، اس کے لیے وہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ آئے کہنے لگے صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں۔ بھائی اس کی کوئی تعبیر دے سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا میں مومنوں کے منہ میں تالا مار رہا ہوں؟ ابن سیرین کچھ دیر تک بیٹھے، اچھا تم اذان دیتے ہو کیا؟ جی جی جی، رمضان کا مہینہ تھا، کہ صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے رہے ہو تم، ہوش میں رکھو، لوگ تمہاری آواز سن کے لقمہ پھینک دیتے ہیں، تالا لگ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہاں سے آئیں گی؟ کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ عطا۔ یہ آیا کب؟ تقوی کی بات ہو رہی تھی، صلوات بر محمد بچے تعلیم ہے نا۔ یہ ابن سیرین جوان آدمی انسان، سمجھ گیا؟ کوئی بھی آدمی ہو تو ایک بار نظر اٹھا کے 2-4 منٹ تو دیکھے گا، خوبصورت آدمی ہے،
آپ سوچ لیے ساجد بھائی جوانی میں کیسے رہے ہوں گے، یہ شکل ہے نا، بڑا ہینڈسم آدمی. ان کی صاحب دکان تھی کپڑے کی، یا یہ نوکری کرتے تھے کسی کپڑے والے کے یہاں. ایک دن ایک میڈم آئی، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. عورتوں کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، صحیح بات ہے. ان کے دماغ میں کیا، جب بھی آپ کے گھر میں جو ہے آپ کا بھائی آپ سے کچھ بحث کرے نا، سوچ لو کہ ادھر سے کچھ چڑھایا گیا ہے، لہذا برداشت کر کے چپ ہو جاؤ، کل کو بھائی صحیح ہو جائے گا. صلوات پر محمد. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پر محمد. اور صاحب اتنا خرید لیا کہ ایک لڑکی اٹھا نہیں سکتی. کہنے لگی صاحب اب فرض کیجیے اگر یہ وہاں نوکری کرتے تھے صاحب، اتفاق سے کیا بتائیں پرس نہیں لے کے آئے، جیسے میرے ساتھ ہو گیا آج، کمال ہو گیا. کبھی نہیں ہوتا تھا، وہ کبھی جو راج گر گیا نیچے سونے میں، پرس گر گیا، ہم چلے گئے وہاں جو گئے تو وہ فیض آباد کی ایک لڑکی تھی، اس کے یہاں ملنے جانا ہوا، اس کے بچے، میں نے کہا کوئی 150 دینا چاہیے، اب دیکھو غائب. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کیا صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پر محمد. تو صاحب ان سے کہیے اسے پہنچا دے، پرس بھول گئی ہوں میں، پیسہ بھی لیتا ہے. اے بیٹا سیرین جاؤ، ابن سیرین پہنچایا میڈم کے یہاں. وہ آئی، میڈم نے کیا دروازہ بند. ممبر کا ادب کا لحاظ، آپ لوگ ہیں سمجھدار، کہ دیکھو یہ سب کپڑا وپڑا خریدنا سب بہانہ تھا، میں بہت دن سے جو ہے وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، اور بس اب صبر کا بات ٹوٹ گیا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ سنو اب تم میرے گھر میں ہو، یہ دو ہی آپشن تمہارے پاس ہے، یا میری بات مان لو ورنہ میں شور مچاتی ہوں. اچھا اگر وہ شور مچا دیتی تو کیا ہوتا بیچارے کا؟ کون مانتا ان کی بات؟ پٹ جاتے ہیں نا، بدنام الگ ہوتے. نہیں صاحب یہ گناہ تو نہیں ہو سکتا، اگر میں شور مچاتی ہوں. ایک بات بتائیں، تھوڑا سا اللہ سے کہیے ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے صاحب، آپ جگاڑ بتائیے. تو اللہ بتاتا ہے جگاڑ کیسے کیا. دماغ میں آیا کہ لو ہاں ارے ہم تو ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ پرکھ رہے تھے، ہم تو خود ہی اسی ٹائپ کے آدمی ہیں جو ہے. ٹھیک ہے جو ہے وہ اب وہ آگے صاحب لائن پر، واش روم کدھر ہے؟ اب وہ تو سمجھے کہ آ گیا قابو میں، واش روم کدھر ہے؟ اس طرف. وہاں چلے گئے تو قدیم زمانہ میں قدمچے ہوتے تھے نا، یہ سب جو ہوتا، تو ایک ایک دن 2 دن کے بعد صفائی ہوتی تھی، کیڑے بھی پڑ جاتے تھے اگر یاد ہوں گے آپ کو. آدمی اپنی کثافت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چجائے کی کل پرسوں کی سڑی ہوئی، ہاں یہ وہاں پہنچے اور ہاتھ لگایا، ابھی دیکھیے آپ کا منہ کیسا بن رہا ہے، ہاتھ لگایا اور سارے پخانے اپنے اوپر پوت لیے ابن سیرین نے. غور فرمایا آپ نے؟ اس کے بعد آئے، یس آئی ایم کوائٹ ریڈی. بس یہ کیا ہے؟ قضا ہمارا یہی طریقہ ہے. دروازہ کھولا، بھگا دیا. ابن سیرین نکلا ہے، سامنے نہر بہ رہی تھی، اس میں کود گئے، کپڑا وپڑا دھلا، صاف کیا. پالنے والے 10 منٹ کی گندگی قبول ہے، 10 منٹ کی گندگی برداشت ہے، قیامت تک کی جو ہے نفس کی کثافت برداشت نہیں ہے. تو پہلے تو نہیں پڑھا تھا، آج ایک کتاب میں نظر پڑی کہ پھر جو ہے وہی جو بدبو ہوگی نا وہ تبدیل ہو گئی خوشبو میں. ایک دوسرا ہنر یہ ہوا کہ اس کے بعد جو آتا ہے صاحب، یہ خواب دیکھا، تعبیر یہ ہے. یہ کہاں سے ہوا؟ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. بچوں تقوی اختیار کرو، کم پڑھو گے اتنا سمجھو گے. صلوات محمد و آل محمد.
سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یہ خالی مسکرانا جانتے ہو؟ اس پہ جاؤ غور کرو، جو کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو بیٹھ کے یہ قصہ سناؤ۔ یار وزیر صاحب بات تو صحیح کہہ رہے تھے یار، ایک دوسرے کو سنائیے، جس کو ہمارے مدرسوں کی زبان میں کہتے ہیں مباحثہ۔ مجلس میں جو سن کے گئے ہو نا، 4 دوست بیٹھ کے ایک دوسرے کو سناؤ، بیٹھ بھی جائے گا، اور سنانے رہنے سے قرآن کہتا ہے کہ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی مومنین کے لیے مفید ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اس طرح کی چیزوں کا ریپیٹیشن ہونا چاہیے۔ بس اولاد تو 2 روایتیں آج پڑھی گئیں۔ اللہ لعنت کرتا ہے ان والدین پر جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بیٹا آنکھ ہو جائے، اور دوسری روایت تھی اللہ رحم کرے ان ماں باپ پر کہ اعانہ علی برہ، جو نیکی پر اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ بس بات بچوں کی ہو رہی ہے۔ امام حسین کتنا چاہتے تھے اپنے بچوں کو، ہاں؟ ایک روایت یہاں تک ہے، کل بات چلی تھی نا، کہ پورا کلام ہے، امام کے اشعار ہیں، اشعار ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اس یتیمہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پہلے کھال، پہلے لباس، پھر کھال چھلنا شروع ہوئی۔ کتنا خون رسا ہوگا، کتنی بچی کو اذیت پہنچی ہوگی، وہ تو وہی جانتی۔ ہم آپ، اچھا ایک مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ جانتے ہیں اور کیا ہے، کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، سنتے سنتے ہم لوگوں کو کلیجہ ہو گیا سخت۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو نرم کرنے کے لیے کل جو نسخہ دیا نا امام کا، تھوڑا یتیموں کے ساتھ کچھ ٹھیک ٹھاک ڈھنگ سے پیش آئیے، شاید یہ دل نرم ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ کیسے یہ سفر طے ہوا؟ کتاب نہیں بتائے گی نا، ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہر آدمی سوچے کہ اس اذیت کے ساتھ، ہاں آپ تو اچھے خاصے بڑے ہیں نا، خالی یہاں سے ودیشہ تک کھڑے کھڑے جانا پڑا جنرل میں، اتنی بھیڑ تھی۔ اترنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ وہ بچی اونٹ کے اوپر بندھی، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، اس کا نتیجہ جانتے کیا؟ کمزوری بڑھتی گئی، بیماری بڑھتی گئی۔ لیکن پھر بھی ایک چیز تھی، وطن سے محبت بڑی زبردست، باپ سے محبت۔ روایت کہتی ہے قید خانے کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتی تھی، اور جب کوئی گزرنے لگتا تھا اپنے بچے کی انگلی، لہذا ایک روایت آپ کو اور سناتا چلو۔ روایت کہتی ہے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو، کیوں؟ کہیں اس کو اپنا باپ یاد نہ آئے۔ قید خانے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی، جب کوئی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا تڑپ کے پوچھتی تھی بوبی اماں میرے بابا کب آئیں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ روزانہ روزانہ باپ مدینہ، باپ گھر وطن۔ ایک دن سو رہی تھی، بس 5 منٹ مشکل سے سو رہی تھی، سوتے سوتے اب جو آنکھ کھلی تو پہلا سوال، بھوبی اماں بیٹا بابا کہاں گئے؟ بابا بابا کہاں؟ ابھی تو آئے تھے بابا۔ بھوبی اماں ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا بابا مجھے آغوش میں لیے تھے، بابا مجھے پیار کر رہے تھے۔ سمجھ گئی بیویا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ کی آواز بلند ہے، سوچئے قید خانے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہوتے ہوتے بات، وہ لوگ بچپنے سنتے ہیں، بزرگ لوگ ہمارے ایک جملہ کہتے تھے، ستم ایجاد، ہے نا؟ پھر غور کیا کہ یہ بزرگ ہمارے ستم ایجاد کیوں کہتے تھے؟
ایجاد کا مطلب یہ نئے نئے ظلم گڑھتے تھے، یہ سب جو کبھی دنیا میں نہیں ہوا وہ ان سبوں نے کیا ہے، سیدھا ایجاد ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ملعون نے کہا کہ بھیج دو باپ کا سر، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم، ہاں، سب سے عقل مند خاتون پورے خاندان کی۔ امام کا سر مبارک سرپوش سے ڈھکا ہوا کوئی لے کے آ رہا ہے، بی بی نے دور سے دیکھا، سمجھ گئی، دوڑ کے آئی دروازے کے باہر، لے جاؤ، بچی ہے، باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائی، مت کرو۔ اللہ ایک نہیں سنی ان مظلوموں نے، ایک نہیں سنی۔ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ سب کو محفوظ رکھے اس یتیمہ کے صدقے میں، اگر ہمارے کسی جاننے والے کا انتقال ہو جائے اور اس کے یہاں ہم تعزیت میں جائیں، اس کا چھوٹا بچہ ہو، 3 سال کا 4 سال کا، آپ کو پہچانتا ہے، انکل انکل کہہ کے آپ کے پاس دوڑا ہے، آپ کیا کریں گے اس یتیم بچے کے ساتھ؟ ہاں، سر پہ ہاتھ پھیرے گا آدمی، منہ چومے گا آدمی، گود میں لے، یہی طریقہ ہے نا بچوں کو بہلانے کا۔ نہیں چپ ہو رہا ہے تو لے کے باہر چلے جائیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ کھا لو، ہاں، اور گھبراؤ مت، ہم ہیں تمہارے پاپا کی جگہ۔ یہی تو طریقہ ہے نا یتیم بچے کو بہلانے کا۔ آج تک سنا آپ نے کہ کسی یتیم بچی کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا سر بھیجا جائے؟ بچی کے بھی دماغ میں نہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا ہے نا، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ اب آپ کو بتاؤں نا بچی کیا سمجھی، سر رکھا ہوا، اوپر سے کپڑا پڑا ہوا، ڈھکا ہوا سرپوش، بچی کے بھی دماغ میں نہیں کہ ایسا ہو سکتا، لا کے بچی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب بتاؤں آپ کو، آپ کے کلیجوں میں آگ لگاؤں۔ بچی کیا سمجھی پتا ہے؟ بچی نے دیکھا سرپوش سے ڈھکا ہوا، سر اٹھایا جناب زینب کی طرف، کہتی بوٹی اماں میں نے کھانا کب مانگا تھا؟ اماں میں نے بھول کا شکوا کر دیا تھا۔ یعنی بچی سمجھی شاید بہلانے کے لیے کھانا آیا ہے۔ اب عالم کیا ہوا ہوگا، سرپوش ہٹایا گیا، یتیمہ نے مانگا دیکھا، ایک سارے میں رخسانہ نے گھلا، اتنا روئی، اتنا روئی، روتے روتے روح پاک کے پاس پہنچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم علی اظہر رضوی، مرحوم علی حیدر نقوی، مرحومہ رضیہ سلطان طاہرہ بیگم، محترم ابن حسن، مخلوقہ بیگم، سکینہ بیگم، حسینی بیگم، سید محمد تقی مرحوم، سید محمد نقی مرحوم، صابرہ خاتون مرحومہ، سید بند حسن مرحوم، آمنہ خاتون مرحومہ بنت سید ایوب علی، ذوالفقار حسین مرحوم، فریدہ بانو مرحومہ، حسین علی مرحوم، طاہر حسین مرتضائی علی مرحومہ، ماریہ بانو کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جیتے رہیے، دودھ ملائی پیتے رہیے.